ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے علم میں ہوگا کہ ہمارا یہ سلسلہ دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم آپ کے مسائل، پریشانیوں، بیماریوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاکیوں، مقدمہ بازیوں، تنگ دستیوں اور جملہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فرامین اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج حل پیش کر دیا جائے گا۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں کسی نیک جائز کام سے قبل، آپ اگر استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی کال کر سکتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ کو روزمرہ کے معاملات میں غیر معمولی قسم کے واقعات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس حوالے سے آپ کو خدشات ہیں اور طرح طرح کے آپ کو فکریں دامن گیر ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم پر کسی قسم کے اثرات، جنات، جادو وغیرہ کے معاملات ہو گئے ہوں، تو اس حوالے سے بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اس پر آپ کال کیجئے، اپنا مسئلہ بیان کیجئے اور یہ یاد رکھیے کہ استخارہ اپنا یا جس کا بھی کروانا ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ضرور ارشاد فرمائیے۔ ساتھ ہی ساتھ ان جملوں کا بھی اضافہ کر دیجئے کہ اس مسئلے کا استخارہ کر دیں، تو انشاءاللہ استخارہ بھی کر دیا جائے گا اور اس سے ریلیٹڈ روحانی علاج بھی آپ کو عرض کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو تعویذات عطاریہ درکار ہوں تو آپ جس شہر سے کال کریں اس کی آپ نشاندہی فرما دیجئے، اگر علم میں ہوگا تو وہاں پر آپ کو تعویذات عطاریہ کے بسے کا ہم ایڈریس دے دیں گے۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نام صبا ناز ہے اور ان کی امی کا نام نا فاطمہ خاتون ہے نا، ان کے پرس سے نا پیسے نکل جاتے ہیں ہمیشہ اور نکلتے رہنے، ابھی بھی نکل گئے، تو اس کے استخارہ کرانے۔ پرس سے رقم غائب ہو جاتی ہے، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ بابا سے بات کر رہا ہوں، استخارہ یہ والدہ کا نام خورشید افضل ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کافی عرصہ سے 10-15 سال سے کوئی کاروبار نہیں میرا بن رہا، کوئی چھوٹا موٹا کوئی بنتا ہے بیچ میں 5-6 ماہ کے لیے تو وہ پھر ختم ہو جاتا ہے، اکثر بیماری بھی رہتی ہے۔ کاروبار بھی ختم ہو جاتا ہے، بیماری بھی رہتی ہے، پریشانی بھی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ مبلغ دعوت اسلامی آپ کو بیماریوں، تنگ دستیوں، غربت، ناداری کا روحانی علاج آپ کو پیش کریں گے۔ اس روحانی علاج پر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ جی مزید کال چلائیے۔ یاسر سلیم ملتان، اور میرا سوال ہے کہ میں آج کل کافی مسائل کا شکار ہوں، مطلب کاروباری حالات بالکل اچھے نہیں ہیں۔ یاسر بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے معاشی مسائل حل فرمائے۔ یاسر بھائی، آپ کو روحانی علاج مبلغ دعوت اسلامی پیش کریں گے، اس روحانی علاج پر آپ عمل کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ کے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک کال تھی سائیں بھائی نے اپنے گھر میں پریشانیاں، بیماریاں، غربت، ناداری کے حوالے سے بیان فرمایا اپنا مسئلہ، اس کا روحانی علاج شاہ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکاتہم عالیہ کا بڑا پیارا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ۔ اس کے صفحہ نمبر 30 پر آپ نے غربت سے نجات کا ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی کریں، با جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور 7 روز تک یہ عمل کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالی بیماری، تنگ دستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اگلے سائیں بھائی یاسر بھائی، انہوں نے معاشی مسائل کی فریاد کی ہے
اس حوالے سے کوئی روحانی علاج شاید فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 31 پر آپ نے رزق کے دروازے کھولنے کا ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ آپ بھی اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے جو کاروباری مسائل ہیں، روزی کی تنگی کے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ ختم ہو جائیں گے اور رزق میں برکت ہوگی۔ یا وہابو یا وہابو یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ تعالی روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ مدت علاج 40 روز تک، یعنی 40 روز تک بلا ناغہ آپ فجر کی نماز کے بعد یا وہابو پڑھیے 300 بار، انشاءاللہ عز و جل جو بھی مسائل ہیں آپ کے کاروباری روزگار کی تنگی کے مسائل ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ اس روحانی علاج کی برکت سے جاتی رہیں گی انشاءاللہ۔ صبا کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی اثرات جنات کے معاملات تو نہیں آ رہے، تو جب بھی یہ رقم، زیورات، موبائل فون، جو بھی قیمتی اشیاء ہوتی ہے جو مطلب دنیاوی طور پر جنہیں قیمتی سمجھا جاتا ہے، ان پر یا جلیلو یہ 10 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل چوری سے چیزیں محفوظ رہیں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ احتیاط بھی فرمائیں کہ اپنا گھر بچائیں، کسی کو چور نہ بولا جائے، اپنی احتیاط وغیرہ کے معاملات اختیار کیے جائیں تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے تو چوری ہونے سے چیزیں محفوظ رہیں گی۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان طاری خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں، فالش کے بارے میں کوئی روحانی علاج تجویز فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمان بھائی، فالج کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلائیے۔ میرے بھائی کا نام عبدالرحیم ہے اور میری والدہ کا نام زینب ہے، اور میرے بھائی کی طبیعت 8-10 ماہ سے خراب ہے، دوائیاں لینے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو برائے مہربانی استخارہ فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ استخارہ کر کے روحانی علاج کا عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرزاق ہند سے بول رہا ہوں، مجھے اس بارے میں روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ قوت سماعت کے لیے کیا ورد کرنا چاہیے، کون سا روحانی علاج ہے؟ قوت سماعت کے لیے روحانی علاج آپ کو درکار ہے عبدالرزاق بھائی، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو قوت سماعت کا روحانی علاج عرض کریں گے انشاءاللہ۔ فرمان بھائی فرما رہے ہیں فالج کا کوئی روحانی علاج شاید فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے فالج سے بچنے کے روحانی علاج تحریر فرمائے ہیں، تو ایک روحانی علاج میں بھی پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو اسے آپ لکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل شیاطین کی شرارت نیز فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی، تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فالج کا جو اثر ہے اس کی برکت سے وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ عبدالرزاق بھائی کا عبدالرحیم بھائی کا استخارہ کیا گیا، عبدالرحیم بن زینب کا، ان کے ساتھ نظر بد اور بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے، اور اس کے لیے روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے۔ روحانی علاج ان کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جیسے نظر کا ان کا معاملہ بیان کیا، نظر بد کا اشارہ ان پر موصول ہوا، تو نظر بد کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے بغور۔
وہ یہ کہ یہ روحانی علاج جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 44 پیج نمبر 44 سے یہ آپ کو روحانی علاج میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ الفلق، 3 مرتبہ سورۃ الناس۔ اس میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے سے پہلے ہر بار پوری بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہے، یعنی سب سے پہلے 7 مرتبہ بسم اللہ شریف تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے، وہ بھی بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ اب اس کے پہلے 7 مرتبہ بسم اللہ شریف آئی گئی تو آیت الکرسی شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس، اور ہر مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنی ہے۔ یہ تو عمل ہو گیا۔ اس کے اول اور آخر ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے، یعنی سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا، کوئی سا بھی پڑھ لیا، صلی اللہ علی محمد، پھر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیا، 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھ لی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفلق، پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر سورۃ الفلق دوسری بار، پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر تیسری مرتبہ سورۃ الفلق، پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر سورۃ الناس پھر دوسری مرتبہ سورۃ الناس، تیسری مرتبہ سورۃ الناس، ہر مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، آخر میں پھر 1 مرتبہ اور درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد۔ یہ عمل تو آپ کا ہو گیا، جو پڑھائی کرنی تھی، جو ورد کرنا تھا، یہ مکمل ہو گیا۔ اب کیا کریں گے؟ 3 عدد سرخ مرچوں پر یہ دم کرنا ہے۔ پہلے سے ہی ہاتھ میں سرخ مرچیں آپ ثابت جو ہوتی ہیں وہ رکھیے ہاتھ میں، تو 3 عدد سرخ مرچوں پر یہ دم کیجئے، وہ گول والی ثابت مرچیں، وہ لمبی والی سرخ نہ ہو نا، گول والی ثابت سرخ مرچیں ہوں۔ پھر ان مرچوں کو اس پر دم کر دیا آپ نے مرچوں پر، اب ان مرچوں کو مریض کے سر کے گرد 21 بار گھما کر اس کو چولہے میں ڈال دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر دور ہو جائے گا۔ یہ روحانی علاج امیر اہل سنت نے اپنے رسالہ بیمار عابد صفحہ نمبر 44 پر لکھا ہے۔ اس کا پاکٹ سائز 8 روپے ہدیہ، ریگولر سائز 12 روپے ہدیہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatیسلامی.net پر جو بک لائبریری ہے وہاں سے بھی آپ یہ رسالہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو ہے تو عبدالرزاق بھائی، ان کا ایک مسئلہ تھا کہ قوت سماعت میں برکت حاصل ہو جائے، اس کا کوئی روحانی علاج انہوں نے مانگا، تو ایک بہت ہی ایمان افروز انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور یہ روحانی علاج بڑا ایمان افروز ہے۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں کہے تو اس کے بعد جو ہے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائیے اور پڑھیے اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ اس دعا کا مفہوم ہے کہ یا اللہ میری بصارت میں اور میری سماعت میں برکت پیدا فرما۔ تو یہ عمل کرتے رہیے انشاءاللہ عز و جل، آپ نہ صرف قوت سماعت میں برکت حاصل ہوگی بلکہ قوت بصارت میں بھی آپ کو خوب برکت حاصل ہوگی۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ پڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ۔ میں اپنی بہن کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں، رشتہ نہیں ہوتا ہے، کوئی بندش تو نہیں ہے؟ شمائلہ بی بی بہن کا نام، امی کا نام ہے رمضانہ بی بی۔ شمائلہ بنت رمضانہ، رشتے میں رکاوٹ کا استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام مدثر ہے، میں سدھار آباد حفظ آباد سے کر رہا ہوں۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری امی کے نا 6 ماہ سے نا سفید موتیاں اتر آئے ہیں، تو ڈاکٹر سے پوچھا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہوگا، لیکن میری امی جان آپریشن نہیں کرانا چاہتے، تو برائے مہربانی امی کا استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج بتا دیں۔
میری امی کا نام پروین اختر اور ان کی امی کا نام ریا بی بی. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی آنکھوں کے معاملے میں بہتر فرمائے. متاثر بھائی، اس حوالے سے ہم استخارہ نہیں کرتے کہ آپریشن کروائیں یا نہ کروائیں، ٹھیک ہے نا. ڈاکٹرز جو کہیں اس کے مطابق عمل کر لیں. ایک ڈاکٹر نے اگر آپریشن تجویز کیا ہے تو مزید اس سے ریلیٹڈ جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان مزید ایک دو اسپیشلسٹ سے مزید رابطہ کر لیں. جو اکثریت رائے سے سامنے آئے، ہو سکتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس ایسا کوئی ٹیکنالوجی ہو کہ جس سے بغیر آپریشن کیے ان کا موتیا جو ہے وہ درست ہو جائے. تو اس حوالے سے ہم استخارہ نہیں کر سکیں، تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں بیماری کے معاملات ہیں یا کچھ اور ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے روحانی علاج ہم عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چڑھائیے. زہیب حسین، والدہ کا نام پروین بی بی. کوئی بھی سر کام کرتا ہوں نا، اس میں کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے میرے کام میں. اچھا، جو بھی کام کرتے ہیں اس میں پریشانی آ جاتی ہے. جنید بھائی، آپ کو انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام آپ کی مرضی کے مطابق مکمل ہو جائیں، آپ کے کام ادھورے نہ رہ جائیں، اور آپ کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہو جائے. اس حوالے سے آپ روحانی علاج سماعت فرمائیے. اس دوران جن اسلامی بھائی نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 255 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. آپ نے کہا میرے کام پورے نہیں ہوتے اور کاموں میں پریشانی رہتی ہے، کام جو ہے اٹک جاتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے. اللہ نے چاہا تو کاموں میں اللہ عز و جل کی مدد الہی شامل ہو جائے گی. صفحہ نمبر 255 مدنی پنصورہ، اس میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج اور بہت آسان روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو 20 بار جو نیند سے بیدار ہو کر پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہوگی. تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں. انشاءاللہ جو آپ کے کام اٹک جاتے ہیں، کام پورے نہیں ہوتے، تو مدد الہی شامل ہو جائے گی، تو کام بھی انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. سب سے پہلے شمائلہ بنت رمضانہ کا استخارہ کیا گیا. ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات، بندش، جادو کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا. جلد ان کو نیک اور پابند سنت رشتہ نصیب ہو جائے، اچھی جگہ ان کا رشتہ ہو جائے. اس کے لیے روحانی علاج بغور سماعت فرما لیں. انہیں چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے یہ 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کریں، اور بلا ناغہ 90 دن تک یہ عمل جاری رکھیں. اس دوران اگر رشتہ آ جائے، بلکہ بالفرض منگنی بھی ہو جائے، شادی کی تاریخ ہی کیوں نہ طے ہو جائے، یہ عمل جاری رکھنا ہے. اس کے 90 دن مکمل کرنے ہوں گے. ہاں، وہ دن جن میں عیسائی بہنوں کو نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ان دنوں میں بھی عمل کرنا ہے، لیکن کن احتیاطوں کے ساتھ وہ بغور سماعت فرما لیجیے. سورہ اخلاص کا جو پہلا جو لفظ ہے قل، یہ نہیں پڑھنا. یعنی قل هو اللہ احد کے بجائے هو اللہ احد سے یہ اسٹارٹ کرنا ہے، پڑھنا ہے یہ. اچھا، اس میں نیت بھی تبدیل کرنی ہوگی. جن دنوں میں تلاوت اور نمازوں کی اجازت نہیں ہے، ان دنوں میں اس کی نیت اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کی، تسبیح و ذکر کی اس میں نیت کر لیں. اور تاہم یہ عمل جو ہے تو اس میں ناغہ نہیں ہونے دینا. اگر ناغہ بالفرض ہو بھی جائے تو نئے سرے سے دوبارہ یہ عمل شروع کرنا ہوگا. اچھا، اس کے بعد
پروین اختر بنت سریہ ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ جو ہے تو بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ موتیا، اس کا روحانی علاج بغور سماعت فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ 2 علاج میں آپ کو عرض کروں گا۔ ایک تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا سن کر یہ کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ، اور اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو نہ کبھی وہ اندھا ہوگا اور نہ ہی کبھی اس کی آنکھیں دکھیں گی۔ یہ ایمان افروز روح پرور جو روحانی علاج ہے، مدنی پنصورہ اس کے صفحہ نمبر 243 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی عمل ہے، وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے انگلی پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر لگائے۔ ہر فجر کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر یہ انگلی پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر لگا لیں۔ یہ عمل عمر بھر جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل بینائی کی کمزوری دور ہوگی، نیز سفید اور کالے موتیے سے بھی حفاظت ہوگی۔ یعنی غیر مریض بھی چاہے تو یہ عمل کر سکتا ہے، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے موتیے سے اس کی جو ہے تو حفاظت ہوگی۔ یاد رکھیے جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا بھائی ہے، بڑا عاصم نام ہے، اس کو دماغ کی تکلیف ہے، وہ باہر ہوتا ہے تو وہ جب میڈیسن لیتا ہے تو تب اس کو نیند آتی ہے، ورنہ اس کو نیند نہیں آتی۔ وہ میری امی کا نام ہے، وہ شاہدہ بی بی ہے، آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا وجہ ہے۔ اللہ تعالی ان کی تکلیف دور فرمائے اور ان کی دماغی تکلیف بھی دور ہو جائے، ان کو نیند بھی آ جائے۔ استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بھی میں جاب کرتا ہوں وہ جاب میری جو ہے نا ہاتھوں سے وہ نکل جاتی ہے، جہاں بھی میں کوئی قدم رکھتا ہوں وہ مجھ سے دور ہو جاتی ہے وہ منزل۔ اس کے بارے میں جاب ان کی مستقل جاب نہیں کر پاتے، یہ جاب لگتی ہے چھوٹ جاتی ہے، پھر لگتی ہے چھوٹ جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں ہم۔ مزید ایک کال چلا دیے۔ جھگڑے بہت ہیں، جہاں بھی جاب لگتی ہے چھوٹ جاتی ہے، تو ذرا پرماننٹ کا روزگار لگ جائے، ایسا کوئی روحانی علاج شاید فرما دیے۔ اور کوئی ایسی وجہ، وہ کیا وجوہات ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات نوکری ہو، کیا وجوہات ایسا ہو جاتا ہے کہ کیا ہوتے ہیں اس کے؟ کام مقصد کرنے کا جی نہیں چاہ رہا ہوتا، اور یا ان کے مزاج کے مطابق بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جاب نہیں ہوتی ہے پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، یا پھر مزاج میں تھوڑا غصہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی معاملات آپس میں بگڑ جاتے ہیں۔ تو آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج کہ کام میں دل لگے، اور آپ جس جگہ بھی جاب کریں تو یہ آپ جو وظیفہ ہے اس پر عمل کریں، یہ روحانی جو علاج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پر عمل کریں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے چڑیا اور اندھا صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر اسے تحریر فرمایا ہے۔ اگر کام دھندے میں دل نہ لگتا ہو تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا۔ جب دل لگے گا تو انشاءاللہ جو آپ کے مزاج میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بار بار جاب چھوٹ جاتی ہے، تو انشاءاللہ یہ عمل بھی نہیں ہوگا۔ آپ اس روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل فرمائیں۔ کا ایسا ہوتا ہے نا کہ جو اجیر ہوتا ہے وہ خود تو غسیلہ نہیں ہوتا لیکن حساس ہوتا ہے، تو ہر بات کو بیچارہ فیل کر جاتا ہے، اور اس کو بعض اوقات اس کو
جن کا ماتحت ہوتا ہے وہ ایسے ٹکرتے ہیں کہ وہ یعنی کہ جھاڑنے والے ہوتے ہیں، غسیلے ہوتے ہیں، مطلب بلا یعنی کہ کوئی وجہ ایسی بن جاتی ہے کہ وہ انسان مجبور ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ وہاں پر مستقل مزاجی سے جاب نہ کر سکے. جی جی جی. تو یہ اس طرح کے کچھ نہ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں. تو کوئی ایسا وہ عمل ہو جس سے حاکم یا افسر یا سیٹھ وغیرہ جی جی وہ جو ہے تو وہ اپنے ماتحت کے لیے نرم ہو جائے. ظاہر ہے وہ بعض اوقات یہ تعلیم دونوں طرف سے ہی بچتی ہے. جی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کا جو قوت کم ہوتی ہے دوسرے ہاتھ کی قوت زیادہ ہوتی ہے. جی جی. تو ہو سکتا ہے کہ ایسے بعض ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہوں کہ جو مطلب کہ ان کے لیے پل بھر جہاں وہ جاب کرتے ہیں وہ گزارنا مشکل ہوتا ہوگا. ان کے جو افسران ہوتے ہیں، ان کے جو سیٹ ہوتے ہیں، جو ان کے باس ہوتے ہیں، ان کے بد اخلاقیوں کی وجہ سے، ان کی بد مزاجی کی وجہ سے، اور وہ اس بات کے اس میں رہتے ہیں ہمیں موقع ملے ابھی ہم یہ جاب چھوڑ دیں اور کہیں اور چلے جائیں. اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 247 پر آپ نے بڑا پیارا ایک آسان روحانی علاج تحریر فرمایا، یا عزیزو. جی جی جی. یا عزیزو 41 بار حاکم یا افسر وغیرہ کے پاس جانے سے قبل پڑھ لیجئے. جیسے روزانہ جاب پر اگر جا رہے ہیں تو اگر وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ افسران یا جو حاکم ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ وہ بات بات پر جھاڑنا، ڈانٹنا، تو آپ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں. 41 بار یا عزیزو یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت حاصل ہوگی کہ وہ حاکم یا افسر مہربان ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک رسالہ ہے، رزق حلال کمانے کے 50 طریقے. یہ اس کو تو ہر اجیر ہو یا غیر اجیر ہو، چاہے اس کو گھول کے پی جائے. گھول کے پینے سے مراد ہے اس کو اتنا پڑھ لے کہ اس میں جو مسائل ہیں وہ شرعی مسائل ہیں وہ بالکل ذہن نشین ہو جائیں. اور اس رسالے جس کے حلال کمانے کے 50 طریقے، یقین مانیں اس کو جو پڑھ لے اور اس پر جو عمل پیرا ہو جائے، اس بات کا مطلب کہ وہ پھر لگتا نہیں ہے کہ اس کی کوئی جاب وغیرہ چھوٹ جائے، اس سے وہ کوئی نوکری وغیرہ خود چھوڑے تو الگ بات ہے، لیکن یہ پڑھنے کے بعد اور اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس کو کوئی نوکری سے نکالے. تو یہ ضرور رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجئے، رزق حلال کمانے کے 50 طریقے. اس کے بعد ایک ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ فرما رہے لڑائی جھگڑوں کا کوئی روحانی علاج. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا روحانی علاج اس کا بتایا ہے کہ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں، آپس میں دلوں میں کدورتیں ہو گئی ہوں، تو جمعہ کے روز اول آخر 10 بار درود پاک پڑھیں اور 1001 مرتبہ یا ودودو یہ پڑھ کر لاہوری نمک پسا ہوا حاصل کر لیں اور اس پر دم فرما لیں، اور وہ نمک کسی اونچے مقام پر رکھیں، نیچے نہ رکھیں زمین پر بلکہ اونچے مقام پر رکھیں، اور اسے اپنے گھر کے کھانے پکانے میں، آٹے گوندنے میں استعمال کریں اور اسی سے روٹی پکائیں، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اسے استعمال کریں، اور ہر جمعہ یہ جو عمل ہے اسے دہراتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت ہے کہ گھر میں جو آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپس کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، کدورتیں نکلیں گی، اور آپس میں بھائی چارگی، اور اگر میاں بیوی کے جھگڑے ہیں تو ان میں آپس میں محبت، اگر بہن بھائی کے جھگڑے ہیں تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. روحانی علاج آپ نے سماعت فرمائے. عاصم بن شاہدہ ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ ملا ہے، کسی قسم کے کوئی اثرات عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا. ان کے روحانی علاج آپ بغور سماعت فرمائیے، بلکہ لکھ لیں اسے اپنے پاس. رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 26 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی. تو یہ روحانی علاج عاصم بھائی کے لیے بھی ہو گیا، اور ہر اس
اسلامی بھائی کے لیے اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ جنہیں نیند نہ آتی ہوں کہ وہ لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ ایک تعداد ہے جنہیں یہ مرض لاحق ہے کہ انہیں بے خوابی کی شکایت ہے، نیند نہیں آتی، جس کے لیے وہ بیچارے طرح طرح کے سلیپنگ پلز وغیرہ نیند آور گولیاں استعمال کرتے ہیں۔ یہ نیند آور گولیاں جو ہیں اس سے ابتداً تو نیند آ جاتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس کے ایڈکشن ہو جاتا ہے، اس کے مطلب کہ عادت لگ جاتی ہے، اور جب تک بندہ نیند آور گولی نہ کھا لے اسے نیند ہی نہیں آتی، بلکہ بعض کو تو نیند آور گولیوں کی تعداد بڑھانی پڑتی ہے۔ پہلے 1 سے نیند آ جاتی تھی، پھر 2 سے نیند آنے لگی، پھر 3 سے نیند آنے لگی، پھر 4 سے نیند آنے لگی، اس طرح وہ نیند آور گولیوں کی تعداد بڑھاتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حال زار پر خصوصی کرم فرمائے۔ تو ان نیند آور گولیوں کی حتی الامکان عادت نہ بنائیے، اور یہ جو روحانی علاج عرض کیا گیا اس کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ جو منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس کا کوئی مہربانی فرما کے روحانی علاج فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ منہ ٹیڑھا ہونے کا غالباً لقوہ کی مراد ہوگی، لقوے کی جو شکایت ہوتی ہے، لقوے کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلیں گے۔ میری امی بیمار ہے، ان کا نام نازی اور ان کی والدہ کا نام حفیظہ بی بی ہے، تو استخارہ کر کے بتا دیں۔ جی استخارہ کر کے آپ کو ابھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ نہیں ڈاکٹر، والدہ کا نام ہے جی عزیزم بھی، جگر کا کینسر ہے جی، انہیں ڈاکٹر دوائی کھا رہے ہیں، آرام نہیں آ رہا جی۔ اللہ تعالی انہیں شفا کامل عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ اللہ کرے ان کا کینسر کا مرض جاتا ہے اور یہ روبہ صحت ہو جائے۔ یہ یاد رکھیں کوئی بھی مرض لا علاج نہیں۔ بعض اوقات مریض یہ سوچ کر مایوس ہو جاتا ہے یا ڈاکٹرز بھی اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ لا علاج ہے، یہ نہیں بچ سکتا، یہاں تک کہ بعض اوقات اس کو ایک ٹائم پیریڈ بھی دے دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اتنا عرصہ یہ جی سکے گا۔ تو یہ الگ بات ہے کہ مرض کوئی بھی لا علاج نہیں، ہر مرض کی دوا موجود۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض امراض کی جو علاج ہے اس تک ابھی تک اطباء نہیں پہنچ پائے، تو کسی بھی مرض کو لا علاج نہ کہا جائے، بلکہ یہ کہ اس کا علاج ڈاکٹرز کے پاس نہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو جگر کے کینسر کا ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلے سائیں بھائی جنہوں نے لقوے کا روحانی علاج مانگا ان کو اللہ عز و جل ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ عز و جل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے بڑے پیارا رسالہ آپ نے لکھا ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ایک بڑا پیارا اور آسان روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 11 بار نئی رقابی یعنی کسی پلیٹ پر لکھ کر پینے سے انشاءاللہ عز و جل لقوے سے نجات ملے گی۔ تو ہو سکے تو زردے کا جو رنگ ہوتا ہے آپ اس سے لا الہ الا اللہ 11 بار ایک سادہ پلیٹ پر لکھ لیں اور یہ مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ عز و جل جلد لقوے سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ دوسرے یہ اسلام بھائی جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مریضہ ہے جو ناہید اختر ہے، ان کو جگر کے کینسر کی شکایت ہے، اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 40 پر آپ نے کینسر کے روحانی علاج تحریر فرمائے ہیں۔ اول و آخر 11 بار درود ابراہیم اور درمیان میں سورت مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجیے، ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے، مریض وہی پانی سارا دن پیے۔ یہ عمل 40 دن تک بلا ناغہ کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ دوسرا بھی پڑھ کر
دم کر کے مریض کو پلا سکتا ہے، یعنی جن کے مخارج اچھے ہوں، بہتر ہوں اور تلاوت کرنا بہتر جانتے ہوں گھر میں، تو وہ اول آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھیں اور سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، اور وہی پانی جو ہے مریض سارا دن پیے، تو انشاءاللہ عز و جل کینسر کے مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں آپ سفر اختیار کیجئے، وہاں جا کر آپ دعا بھی فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا۔ ایسے ایک اسلامی بھائی کے مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب دعوت اسلامی کے بین الاقوامی اجتماعات کا سلسلہ ہوتا تھا، تو باب الاسلام سطح یعنی سندھ کے لیول کا، سندھ سطح کا اجتماع، یہ جو ہے تو اس کا جو ہے تو وقت قریب آ گیا، تو گلستان مصطفیٰ کے اسلامی بھائی جو ہیں انہیں وہاں کے اسلامی بھائیوں نے ترغیب دلائی اور ان کا ذہن بنایا کہ آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آپ شرکت کیجئے۔ انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ دراصل میری بیٹی ہے اور اسے جگر کا کینسر ہے اور ڈاکٹر روزانہ بہت تکلیف سے تڑپتی ہے، میری بیٹی کم عمر بیٹی ہے، 8 سال کی غالباً انہوں نے بتایا، وہ بیٹی ہے اور بڑی تکلیف سے تڑپتی ہے، اسے جگر کا کینسر ہے اور روزانہ ڈاکٹر سرنج بھر کر مواد اس کے جگر سے نکالتے ہیں۔ تو اسلامی بھائیوں نے ان کو مزید یعنی کہ ذہن بنایا ان کا کہ آپ نہ صرف اجتماع میں شرکت کیجئے بلکہ مدنی قافلے میں سفر بھی کیجئے، اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ سفر کر کے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا۔ انہوں نے نیت کر لی اور اجتماع میں شرکت بھی کی، مدنی قافلے میں سفر بھی کیا، وہاں جا کر گڑ گڑا کر رو رو کر بارگاہ الہی عز و جل میں گریہ اوزاری کے ساتھ دعا مانگی، مدنی قافلے سے لوٹ آئے۔ کچھ عرصے بعد جب وہاں کے علاقے کے مقامی اسلامی بھائیوں کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی ہوئی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ میری بیٹی کا جو کینسر کا مرض وہ بتدریج الحمدللہ بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور کئی سال پہلے کی بات ہے، اب مطلب کہ الحمدللہ عز و جل بعد میں بھی اسلامی بھائیوں کی ملاقات کا سلسلہ ہوا تو اس وقت تک یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ تو یوں کہ آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کیجئے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کر کے دعا کیجئے اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے ان کے لیے تعویذات عطاریہ لیں، ان کے لیے پلیٹوں کا کورس شروع کروائیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ جن اسلامی بھائی نے اپنی والدہ کا استخارہ کروایا، ان کی والدہ کے ساتھ کسی قسم کے عملیات، جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں ہے، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے، والدہ کے لیے روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے۔ ان کی والدہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا السلام کا ورد فرماتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا یابی نصیب ہوگی۔ جن جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بڑھتے مزید فون کالز کی طرف سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی کا نام غلام مرتضیٰ ہے اور والدہ کا نام رحمت بی بی ہے، اس کو دبئی میں وہ جاب کرتا ہے، اس سے ایک اور جگہ جاب کی آفر ہوئی ہے، مجھے استخارہ کرانا ہے کہ وہاں پہ جانا ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ اچھا، یہ کہ ذرا ہمیں مزید معلومات بھی درکار ہوتی ہے کہ کس نوعیت کی جاب ہے، کس ادارے میں جاب ہے، تو اس حوالے سے آپ ایک کام کیجیے گا، کیونکہ ہمارا رات کا عملہ اس وقت مدنی قافلے میں سفر پر ہے، لہذا جو ہمارے ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے وہ 3 دن کے لیے رات میں نہیں ہوگی، صبح 9 بجے سے 6 بجے تک ہماری ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس جاری رہے گی۔ نمبر آپ کو دکھا دیا ہے، یہ نمبر ہے، لیکن اس وقت ہماری یہ استخارہ سروس آف ہو چکی ہوگی کہ ہمارے رات کا جو مدنی عملہ ہے استخارہ کرنے والا وہ اس وقت مدنی قافلے میں سفر پر ہے۔ صبح 9 بجے آپ کال کر لیجئے گا، 9 سے 6 بجے کے درمیان اس نمبر پر کال کیجئے گا، یہ نمبر مزید 20 لائنوں پر جمپ کرتا ہے، انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو اسلامی بھائی ہوں گے جو کال اٹینڈ کریں گے وہ مزید چند ضروری سوالات کر کے اس کا استخارہ کر دیں گے۔
مزید کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسین اتاری ہے، میں مدینہ شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میں بہت مقروض ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو میرا قرض اتر جائے، اور تنگی رزق ہے، رزق کا کوئی آسان ذریعہ نہیں ہے، تو برائے مہربانی کوئی اچھا وظیفہ بتا دے۔ جی حسین بھائی، ابھی آپ کو بار قرض سے خلاصی کا اور رزق میں کشادگی کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا بیٹا ہے فرحان بشیر اور والدہ کا نام ہے نعید اختر، اس کا کاروبار نہیں لگ رہا۔ کاروبار نہیں لگ رہا فرحان بشیر کا، جی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ حسین بھائی انہوں نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے کال کی ہے، اور بار قرض سے خلاصی کا اور رزق میں ان کے کشادگی ہو جائے، ایسا روحانی علاج شاہ فرما دیجیے ان کو۔ مقصد اللہ عز و جل ان کی تنگی رزق کا جو معاملہ ہے اسے دور فرمائے، اور حلال و آسان روزگار انہیں عطا فرمائے۔ قرضہ اتارنے کا وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 پر تحریر فرمایا ہے، اور اس کی ایک حکایت بھی تحریر فرمائی ہے کہ مروی ہے کہ ایک مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہوا ہو، نے حضرت مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی، میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں، اگر تم پر جبل سیر یعنی پہاڑ کے برابر بھی دین ہو یعنی قرض ہو تو اللہ تعالی تمہاری طرف سے ادا کر دے گا، تم یوں کہا کرو۔ یعنی یہ جو دعا ہے تو اس دعا کو آپ ہر نماز کے بعد 10 بار، ہر نماز کے بعد 11 بار، اور صبح اور شام 100 بار پڑھا کریں۔ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ جو دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یا اللہ عز و جل مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ تو تا حصول مراد یہ آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل بارے قرض سے نجات حاصل کر لیں گے، اور رزق میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ صبح و شام 100 مرتبہ، اور ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت ہے۔ اس کا حوالہ ارشاد فرما دیجیے۔ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 پر اسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے، تو آپ وہاں سے مدنی پنصورہ سے بھی اسے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ فرحان بشیر کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ ان کے لیے روحانی علاج میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے بغور سماعت فرما لیجئے۔ وہ یہ کہ ہر جمعہ کے دن جیسے ابھی جمعہ آنے والا ہے 2 دن بعد، تو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد، عصر و مغرب کے درمیان کا یہ عمل ہے، عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے قبلہ رو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس ورد کی تکرار کرنی ہے۔ اس کی کوئی تعداد معین و مقرر نہیں ہے، بس عصر کے سے مغرب کے درمیان یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ اچھا، پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت ہو جائے، مثال کے طور پر باب المدینہ میں 7:23 یا 24 پر سورج غروب ہونے کا وقت ہے، اور اذان عموماً 2-3 منٹ لیٹ ہوتی ہے، تو جیسے سورج غروب ہونے کا وقت ہو جائے، پہلے سے آپ اپنے وہاں کے جو نمازوں کے اوقات کا جو ہے اس میں آپ وقت دیکھ لیجئے کیا وقت ہے سورج غروب ہونے کا،
تو اس وقت کو ذہن نشین رکھتے ہوئے آپ یہ عمل شروع کر دیں. جب سورج غروب ہونے کا وقت ہو جائے تو یہ عمل موقوف فرما دیجیے. اب جو ہے تو الدعاء مخ العبادہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء سلاح المؤمن کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ حدیث مبارکہ کا جو مفہوم جو ہے تو وہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ اوزاری کی طرح رو رو کر اپنے مسائل و پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل کرم ہو ہی جائے گا. جن جن عیسائی بھائیوں کا استخارہ ہوا یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روحانی علاج میں سوال یہ ہے کہ یہ لاہوری نمک سے کیا مراد ہے؟ ابھی انہوں نے وظیفہ بتایا لاہوری نمک پر دم کرنا ہے, تو لاہوری نمک کون سا نمک ہوتا ہے؟ لاہوری نمک کون سا نمک ہوتا ہے جناب, اس کی وضاحت. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی تحریر فرمایا ہے اس میں کہ لاہوری نمک, آپ دکاندار سے جو پرچون والے ہوتے ہیں اگر ان سے آپ جا کے کہیں گے لاہوری نمک تو انشاءاللہ وہ آپ کو یہ دے دیں گے اور آپ اسے استعمال کریں انشاءاللہ. تو جو وظیفہ بتایا گیا اس پر عمل کریں اسی طریقے سے, تو یہ عام مل جاتا ہے. لاہوری نمک بعض ہند بریلی شریف کے اور وہاں بھی لاہوری نمک اویلیبل ہوگا جب بھی انہوں نے یہ عمل جی ہاں بتایا اسے. تو بعض اوقات جو پرچون کی دکانیں اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے تھیلی پر کہ لاہوری نمک ہے. جی یہ تقریباً پاکستان میں تو اور پاک و ہند میں تو مل جاتا ہے لاہوری نمک. اب وہ ممالک کہ جہاں لاہوری نمک نہیں ملتا, وہ کسی اور قسم کی نمکیات ملتے ہیں. سمندری نمک ہوتا ہے تو نمک کی کانوں کا نمک ہوتا ہے تو آیوڈین ملا نمک ہوتا ہے. تو اب وہاں مجبوری ہے چونکہ وہاں لاہوری نمک اویلیبل ہی نہیں ہے تو وہاں وہ اب جو بھی نمک ملتا ہے اسی نمک پر عمل کر لیں. بہرحال اس کی فضیلت جو ہے اس کے کما حقہ اس کی وہ برکتیں اسی وقت حاصل ہو سکیں گی جبکہ اس کو لاہوری نمک پر اس کو کر لیا جائے عمل کو. امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے اس بات کو. جی مزید کال چلائیے. میری خالہ کا نام شبانہ بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام سلیمہ بی بی ہے. ہر ٹائم بیمار رہتی ہیں, استخارہ کر کے بتائیں. جی شبانہ بی بی بنت سلیمہ بی بی ہر وقت بیمار رہتی ہیں. ابھی استخارہ کرتے ہیں, روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ محمد سعد جو کہ میرا بھتیجا ہے اس کو رمضان شریف سے بے ہوش ہو جاتا ہے اور پورا گھنٹہ سوا گھنٹہ وہ بے ہوش رہتا ہے. ڈاکٹروں کے پاس لے کے مگر کچھ نہیں بنا, تو اس کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں. اس کی والدہ کا نام ہے نسیم. جی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. مزید کال ہو تو چلا دیجیے. میرا نام محمد وقاص ہے, والدہ کا نام یاسمین. میں نے دبئی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو اس بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے حساب سے مجھے وظیفہ بتا دیں آپ, مجھے کیا پڑھنا چاہیے. جی وقاص بھائی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کہ آپ کے لیے دبئی جانا بہتر ہے یا نہیں. اچھا یہ ہمارے سائیں بھائی مدنی منی نے غالباً کال کی, اپنی والدہ کا مسئلہ بیان کیا ہے جن کا نام بتایا. استخارہ میں کر کے دیکھ لیتا ہوں. اور ہر وقت بیمار رہتی ہیں, ایسا کوئی روحانی علاج جو مرض سے شفا یابی حاصل ہو جائے جس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ اس کے صفحہ نمبر 247 پر آپ نے تندرستی حاصل کرنے کا ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو, جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا. تو اگر آپ کی والدہ یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں تو وہ خود پڑھیں, ہو سکے تو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور درمیان میں 115 بار یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں, پانی پر دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ عز و جل مرض سے تندرستی پائیں گی انشاءاللہ عز و جل. استخارہ بھی کیا گیا,
शबाना बीबी का, तो इनके साथ किसी किस्म के कोई असरात, अमलियात, जादू के मामलात नहीं आ रहे। इस्तिखारे में बीमारी का इशारा मौसूल हुआ है। रूहानी इलाज समाप्त फरमा लिया आपने। मोहम्मद साद का इस्तिखारा किया गया, इनके साथ जिन्नात के असरात का इशारा मौसूल हुआ है। अल्लाह ताला इनको शिफायाबी नसीब फरमाए। तो इसके हवाले से रूहानी इलाज में जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो बगौर समाप्त फरमा लीजिए। अच्छा, ये साद का ये अंदाज़ा नहीं हो सका ये बच्चा कितना अगर बहुत छोटा बच्चा है तो ये एक अमल इस पर कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये 41 बार लिख कर या लिखवा कर प्लास्टिक कोटिंग करके चमड़े, रैगजीन या कपड़े में सीकर इस बच्चे के बाजू में बांध लें या गले में पहना दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल असरात दूर होंगे। और अगर ये इस पोजीशन में है कि कुछ विर्द वजीफ़ा कर सकें तो ये बच्चा या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूमु, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूमु का आसेब ज़दा बकसरत विर्द करता रहे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका आसेब जाता रहेगा। साथ ही साथ तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता कीजिए, वहाँ से इसके लिए तावीज़ात अत्तारिया हासिल फरमा लीजिए। वक़ास भाई, दुबई जाने के हवाले से आपका इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में दुबई जाने के हवाले से मना की तरफ फ़िलहाल मना का इशारा आ रहा है। रूहानी इलाज आपने कोई मांगा कि इस हवाले से कोई विर्द वगैरह आपको बताया जाए, तो विर्द आप बगौर समात फरमा लीजिए। रोज़ाना किसी भी वक्त आप 100 मरतबा या समीउ, अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम या समीउ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 100 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए कि जो भी रुकावटें, मुश्किलात हाइल हों वो दूर हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा फरमाए। ये याद रखिए, इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता और हकीकत हाल अल्लाह ताला ही जानता है। मज़ीद कॉल्स चला दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम जहांज़ेब अकबर है, मेरी वालदा का नाम नुसरत अकबर है। मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही। जल्द हलाल व आसान रोज़गार मुलाजमत मिल जाए, इसका रूहानी इलाज जहांज़ेब भाई आपको अर्ज़ करेंगे। इसे समात फरमा लें, इसे नोट कर लें, लिख लें और इस पर अमल करें। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरी बीवी, उसका नाम अल्लाह रखी है और उसकी माँ का नाम रमज़ान बीबी है। उसकी तबीयत अक्सर नहीं ठीक रहती। वो कहती है कि मैं अक्सर जहनी टेंशन का शिकार रहती हूँ, कमर में अक्सर दर्द रहता है। कमर दर्द, जहनी टेंशन वगैरह, जी, इसका इस्तिखारा करके रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरा नाम सैयद वकास हुसैन है। मेरा सवाल ये है कि हमारा काम नहीं चलता सूडान में। काम नहीं चलता, इसका रूहानी इलाज समात फरमा लीजिए आप। सबसे पहले जहांज़ेब अख्तर भाई हैं, इन्हें मुलाजमत नहीं मिल रही, जॉबलेस हैं, इसका रूहानी इलाज फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंधा सांप, इसके सफ़ा नंबर 28 पर आपने मुलाजमत मिलने का रूहानी अमल ये तहरीर फरमाया है। आप भी बगौर इसे समात फरमा लें कि गैर मकरू वक्त में 2 रकात नफल अदा कीजिए और सलाम फेरने के बाद या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू 182 बार अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर जायज़ और आसान मुलाजमत या हलाल रोज़गार मिलने के लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद हमारी एक और कॉल है, सैयद अल्ताफ़ हुसैन भाई, इन्होंने अपना मसला बयान किया, इसका रूहानी इलाज कि इनका काम नहीं चलता है। तो मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपने रिसाले चिड़िया और अंधा सांप में सफ़ा नंबर 28 इस पर कारोबार चमकाने का एक नुस्खा आपने तहरीर फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज़ पर 35 बार लिखकर घर में लटका दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शैतान का गुज़र ना होगा और रिज़्क़ हलाल में खूब बरकत होगी। अगर दुकान में लटकाएंगे और जायज़ कारोबार हुआ तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कारोबार खूब चमकेगा। जो भी जगह है आपकी, दुकान है, फैक्ट्री है या कारखाना है, तो वहाँ पर ये 35 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर प्लास्टिक कोटिंग करवा के इसे लटका दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कारोबार खूब चमकेगा इंशाअल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह रखी बिनते रमज़ान बीबी का इस्तिखार किया गया। कोई ऐसे असरात, जिन्नात, जादू के मामलात का इशारा मौसूल नहीं हो रहा।
کمر درد اور ذہنی ٹینشن سے نجات کے لیے، شفا یابی کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیں۔ کمر درد کا تو یہ کہ ان کو چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ نہ صرف کمر بلکہ جسم میں کہیں بھی درد ہوگا تو اس سے ان کو افاقہ حاصل ہوگا۔ ذہنی ٹینشن سے نجات کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے، وہ یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں جب ذہنی ٹینشن، بے چینی، گھبراہٹ، بے قراری وغیرہ کے معاملات ہو رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میرا نام محمد نذیر ہے، میری والدہ کا نام منور بی بی ہے، میں گجرانوالہ سے بول رہا ہوں اور میں بڑی دیر سے پریشان ہوں، کاروباری معاملے میں کرانا چاہتا ہوں اور روحانی علاج بتائیں مجھے ذرا، کاروباری بہت زبردست بندش ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ مزید کال چلائیے۔ مجھے استخارہ کرانا ہے، ابو کی طبیعت اکثر ٹھیک نہیں رہتی اور روزگار میں بھی تھوڑی کمی پیشی ہے، بیماری گھر میں زیادہ ہے، اس وجہ سے۔ ابو کا نام اللہ بچایا ہے اور ابو کی امی کا نام ہے اللہ دی۔ اللہ وسع بن اللہ دی۔ جی مزید استخارہ کر لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میری امی جان کو ہیپاٹائٹس ہے اور انہیں خون کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے، اس کا کوئی علاج فرمائیں۔ ہیپاٹائٹس اور خون کی کمی، جی اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد صادق ہے، والدہ کا نام بھراواں بی بی ہے۔ میری آنکھ میں چوٹ لگی ہے تو آنکھ کی جو نظر ہے نا جی وہ ختم ہو گئی، کافی ڈاکٹروں سے بھی چیک کروایا ہے تو آنکھ جو ہے نا جی نہیں بن پا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے، صادق بھائی آپ کی آنکھوں کے معاملے میں بہتر فرمائے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے۔ صادق بھائی روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ اسلامی بھائی انہوں نے فرمایا کہ ان کی والدہ کو ہیپاٹائٹس بھی ہے، خون کی کمی بھی ہے، ایسا کوئی روحانی علاج؟ ہیپاٹائٹس کا مرض بھی جاتا رہے اور جسم میں خون بھی بننا شروع ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 29 پر آپ نے ہیپاٹائٹس سے نجات کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ القریش ایک بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر یا پڑھوا کر آب زمزم شریف یا اس پانی میں جس کے اندر آب زمزم شریف کے چند قطرے شامل ہوں دم کیجیے اور روزانہ صبح دوپہر اور شام پی لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل 40 روز کے اندر اندر شفا یاب ہو جائیں گے۔ صرف ایک بار دم کیا ہوا پانی کافی ہے، پھر حسب ضرورت یعنی اگر بوتل میں پانی کم ہو جائے تو حسب ضرورت اس میں مزید پانی ملا لیجئے اور 40 روز تک یہ دم کیا ہوا پانی صبح دوپہر اور شام پیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ صادق بھائی فرما رہے ہیں ان کے آنکھ میں چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ کی روشنی غالباً یہ جاتی رہی، تو ایسا روحانی علاج جس سے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ اللہ عز و جل انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بیمار عابد صفحہ نمبر 33 پر آنکھوں کے امراض کے روحانی علاج تحریر فرمائیں۔ یا شکورو یا شکورو یا شکورو، اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی ہو تو 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے آنکھوں پر یہ پانی ملیے، مدت علاج تا حصول شفا۔ تو تھوڑا پانی جو ہے وہ ہتھیلی پر لے لیں اور ہتھیلی پر 41 بار یا شکورو پڑھ کر دم کر لیجئے اور وہی پانی انگلی سے شہادت کی آنکھوں پر مل لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی روشنی جو کم ہو گئی ہے وہ اللہ نے چاہا اس کی رحمت سے انشاءاللہ دوبارہ حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نذیر بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، ہمارے استخارے میں آپ کے ساتھ کسی قسم کے عملیات یا بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ تو نہیں آ رہا، اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان
या रज़्ज़ाक़ु, ये 550 मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इस अमल की बरकत से जो भी कारोबारी परेशानी है, मुआशी मसाइल हैं, उससे आपको निजात हासिल होगी। अल्लाह वसाया बिन अल्लाह दी, इनका इस्तिखारा किया गया। इनके साथ बीमारी और वक्ती आजमाइश का इशारा है। बीमारी से शिफायाबी के लिए इनको चाहिए कि रोज़ाना 33 मरतबा या सलामु पढ़कर पानी पे दम करके पी लें और रोज़गार इनका बेहतर हो जाए, मुआशी मसाइल इनके हल हो जाएं। इसके लिए भी रूहानी इलाज समात फरमा लें। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद खुले आसमान के नीचे नंगे सर खड़े होकर, यानी सर पर टोपी, रुमाल, चादर, इमामा वगैरह कुछ ना हो, खुले आसमान के ये नंगे सर खड़े होकर ये पढ़ना है। या मुसब्बिबल असबाब, ये 500 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल ता हुसूल मुराद, ये अमल करने की बरकत से रोज़गार के मसाइल हल हो जाएंगे। और ख़ुद अमल ना कर सके हो तो आपके बेटे वगैरह भी ये अमल कर सकते हैं। जिन इस्लामी भाइयों का इस्तिखारा हुआ, ये याद रखिए इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता और हकीकत हाल अल्लाह ताला ही जानता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा ये सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा ये अब ख़त्म हुआ जाता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल यही असर और मगरिब के दरमियान हम ये सिलसिला लेकर दोबारा हाजिर होंगे। हफ्ते में 2 दिन मंगल और बुध असर व मगरिब के दरमियान ये सिलसिला लाइव बराह रास्त मदनी चैनल पर नशर किया जाता है। इसके अलावा दीगर कई अयाम में ये इसका नशर मुकर्रर रिपीट भी चलता है। तो असर और मगरिब के दरमियान आप ये रूहानी इलाज और इस्तिखारा ना देखना भूलिए। इसके अलावा भी मदनी चैनल के सिलसिले आप मुलाहिज़ा फरमाते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला, जिसे कहा जा सकता है कि मदनी मुज़ाकरे के बाद और मदनी मुकालमे के बाद सबसे कामयाब तरीन सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, ये बराह रास्त रात 8 बजे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इल्म दीन की से माला माल ये सिलसिला ये समाअत फरमाइए। हर हफ्ते को बाद नमाज इशा मदनी मुज़ाकरा होता है, जिसमें अमीर अहले सुन्नत बराह रास्त जो है तो सवालात के जवाबात मलफूजात इरशाद फरमाते हैं, वो भी न देखना ना भूलिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह अज़्ज़ा व जल जिन जिन इस्लामी भाइयों ने, बीमारों ने, परेशान हालों ने, तंग दस्तों बेरोज़गारों ने, मुसीबत के मारों ने हमें कॉल्स की, इनकी तमाम परेशानियाँ, बीमारियाँ, मुसीबतें दूर फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारे वालिदैन की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमें नेक परहेज़गार अपने वालिदैन का फरमा बरदार, सुन्नतों का पैकर और सच्चा आशिक़ रसूल बना। या अल्लाह हमें नेकियां करने, नेकी दावत को आम करने, खुद भी गुनाहों से बचने और दूसरों को बचाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें ईमान पर इस्तिक़ामत अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें हर साल हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। हर साल प्यारा प्यारा काबा और मीठा मीठा मदीना दिखा। मदीने में ईमान और आफियत के साथ ज़ेर गुंबद खज़रा जलवाए महबूब में गुम होकर शहादत की मौत, जन्नतुल बक़ी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने मदनी हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारी तमाम दुआएं अपनी बारगाह में मदीने की खुशबूदार महकी फ़ज़ाओं के सदक़े और तुफ़ैल से मुस्तजाब व मकबूल फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस व मजबूर की। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल का उजड़ा चमन हो आबाद, कोई ऐसी हवा चला या रब, कोई ऐसी हवा चला या किसी के छुपे हुए ऐब को, पोशीदा ऐब को उसकी बुराई के तौर पर जिक्र करना, यह है गीबत। और क्या हाल है तुम्हारे पड़ोसी का? यार छोड़ा
اس جیسے پڑوسی سے تو اللہ بچائے. اس کے گھر کا ماحول اللہ کی پناہ. اوہ بہت برا ماحول ہے. ایسے لڑ رہے تھے, لڑکی ہے کون ہے, ایسے شوہر کو دو ٹکڑے بول رہی تھی, وہ بھی کوئی جلاد قسم کا ہے, اس نے تو میرے کو لگتا ہے مارا ہے اس کو. اچھا شادی اور منگنی ابھی تو ہوئی ہے, اس میں بھی ماری ہے یار, لگے ہوئے, مطلب پتہ ہی نہیں ہے یہ غیبت ہے. ہم نے ان کو اپنے یہاں زیادہ آدمیوں کو ساتھ لانے کی دعوت دی تھی, مگر انہوں نے تو ہم کو بہت تھوڑے آدمیوں کی دعوت دی تھی. اب یہ باتیں آپ کیوں کسی سے بیٹھ کر رہے ہو؟ آم کی صرف ایک ہی پیٹی بھیجی, تو تم کو پورا آم کا پورا باغ اٹھا کر دے دے گا کیا یہ اگلا؟ میری بیٹی کو تو کچھ دیا ہی نہیں ہے, تمہاری بیٹی کو کیوں دے؟ وہ منہ بھر کر الٹی کرتے ہیں, اسے منہ بھر کر غیبتیں کرتے ہیں. رات دیر تک گھر سے باہر رہتا ہے, دن کو دیر تک سوتا رہتا ہے, ہٹ حرام ہے. اب یہ ساری برائیاں جو دنیا بھر سے آپ داماد کی کر رہے ہیں, کیوں؟ بیٹی ماں کے لیے کر رہی ہوتی ہے, ارے میری امی تو دن رات سوئی رہتی ہے, اس کو کام ہی کوئی نہیں ہے. میرے بیٹے کو قابو کرنے پر تلی ہوئی ہے, تعویذ کرتی ہے, تعویذ کنڈے کرتی ہے, مصلے پر بیٹھ کر پڑھتی ہے, ارے درود پاک پڑھتی ہے ساس. اب اچھا ہوا منع کیا تھا نا, آئندہ مت بلایا کر اس موٹو کو. یہ شیطان زبان پر چڑھ کر کیسی غیبتیں کرواتا ہے. غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں, غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے. غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت پہ داخل ہوگا. نعرہ لگاؤ مزہ آ جائے. غیبت نہیں کریں گے, نہ غیبت کریں گے, نہ سنیں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں. اشاعت دین میں کوشاں مکتبۃ المدینہ کی ایک نئی کاوش. مکتبۃ المدینہ نے اب آپ کی سہولت کی خاطر ماہنامہ فیضان مدینہ بآسانی حاصل کرنے کے لیے ممبر شپ کارڈ جاری کیے ہیں, جس کے ذریعے اب آپ صرف اپنے شہر ہی سے نہیں بلکہ پاکستان بھر میں 32 مکتبۃ المدینہ سے کسی بھی مکتبۃ المدینہ کی شاخ سے یہ کارڈ دکھا کر اپنا ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کارڈ کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ, اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ پر تشریف لائیں اور انہیں اپنا نام و نمبر اور اپنی مکمل تفصیل بتا کر یہ ممبر شپ کارڈ حاصل کیجیے. رنگین ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے 725 روپے اور سادہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے 425 روپے جمع کروائیے اور یہ ممبر شپ کارڈ حاصل کیجیے. الحمدللہ عز و جل امت کو علم دین سے آشنائی اور سنتوں کی خدمت میں شب و روز مصروف عمل تبلیغ قرآن و سنت کی